الحمد لله الذي من قال من الله ذي المعارج، والصلاة والسلام على محمد الخاتم النبيين صاحب الإعراج والمعراج وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. فرشتے اور ارواح اسی کی طرف عروج کرتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. تو صبر فرمائیے محبوب، نہایت خوبصورت صبر. بے شک یہ اسے دور دیکھتے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. ارباب علم و دانش اور گفتگو سننے والے ناظرین، حاضرین اور سامعین، کاروان انسانیت سفینہ حیات کے ساتھ متنوع آبشاروں، آبجوں اور آبناؤں سے گزرتا ہوا اس مقام پر پہنچا ہے. تاریخ انسانیت کے سمندر میں مد و جزر دکھائی دیتے ہیں، لیکن جس وقت ہم کون و مقام میں اللہ تعالیٰ کے کرشموں کی جلوہ گری دیکھتے ہیں تو غالب کے الفاظ یاد آتے ہیں. گر عشق نبودے و غم عشق نبودے، این ہا سخن نغز کہ گفتے و کہ شنودے. کہ اگر دنیا کی کہانی کے پس منظر میں عشق نہ ہوتا اور غم عشق نہ ہوتا تو قرآن حکیم کی یہ نغز گوئی اور علم آرائی کون کہتا اور کون سنتا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت
اور اس کی محبت کے اعجاز ہیں، جس نے کہا کہ میں مخفی خزانہ تھا اور میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو تخلیق کائنات کے یہ جلوے نظر آئے۔ بڑی خوبصورت باتیں معراج شریف کے حوالے سے آپ نے علماء سے سنی، اور حضور کی ثنا گوئی کا وظیفہ کرنے والے ثنا خوانوں نے محبت کا قرض ادا کرنے کی کوشش کی۔ میں چند ہی باتوں کی طرف آج آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے، یہ اپنے مقدمہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک شان بیان کرتی ہے۔ من اللہ ذی المعارج، ایسے اللہ کی طرف سے جو ذو المعارج ہے۔ اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ ذو المعارج ہے۔ اگر کبھی ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ کیا معراج کا عقیدہ ظنی ہے یا قطعی ہے، یا معراج کا لفظ اپنے مادہ کے ساتھ قرآن حکیم میں ہے یا نہیں ہے، تو سورہ معارج اس سوال کا جواب دیتی۔ اللہ جہاں پروردگار ہے، رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، وہاں اللہ ذو المعارج ہے۔ ذو المعارج ہوتا ہی وہ ہے جو کسی کو عروج دے اور کسی کو معراج کرائے۔ اگر وہ عروج نہ بخشے اور بلندی نہ بخشے تو اس کو ذی المعارج کیوں کہا جائے؟ قرآن حکیم نے کہا کہ من اللہ ذی المعارج۔ میری عاجزانہ اور دھیمی دھیمی گفتگو پر غور فرمائیں کہ ہمیں کلامیوں کے فلسفے نے بڑا لتاڑا دیا ہے، اور امت آج تک یونانیوں کے فلسفے میں کھوئی ہوئی ہے۔ اس لیے میں نے معراج کی گفتگو علم کلام کی اصطلاح سے نہیں کی ہے، قرآن کے باشہامت کلمات سے کی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ
من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے جو عروج بخشتا ہے، بلندیوں پر لے جاتا ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور ارواح اسی کی طرف عروج کرتے ہیں. فی یوم، دن کی ایک مقدار میں یا ایک ایسا دن، کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی مقدار 50,000 سال ہے. دن کی مقدار 50,000 سال ہے. بات سمجھیں تو میں آپ کو ام ہانی کے گھر لے جاؤں گا، جہاں ہم سب نظارہ کریں گے شب اسرا کے دولہا کے حسن اور جمال کی زیارت. شب اسرا دل آویز گھڑیوں کی تاریخ ہے، جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، جس میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اور جس میں حسن ہی حسن ہے، جس میں جمال ہی جمال ہے، جس میں کمال ہی کمال ہے. میں کہوں گا کہ یہ ایک فرد فرید کی معراج نہیں، یہ کاروان انسانیت کی معراج ہے، آدمیت کی معراج ہے. بشریت کو اس کا مقام بتایا گیا ہے. عالم بشریت پر اس کی فضیلتوں کا راز کھولا گیا ہے. 50,000 سال کا دن قرآن مجید ہے، کتاب ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا اور کوئی بدلنے والا پیدا ہی نہیں ہوا. تو جب آپ کو ام ہانی کے گھر کے دروازے کی کنڈی ہلتی ہوئی دکھائی دے اور حضور واپس بھی آ جائیں، تو پھر مان جانا کہ من اللہ ذی المعارج. معراج شریف کا پہلا نقطہ ہی یہ ہے کہ بھولی ہوئی انسانیت اللہ کو مان لے، اللہ کو مان جائے. اے انسان، کیوں کلبوں میں اپنے آپ کو خوار کر رہا ہے، پبوں میں اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، اپنے چہرے کو تو مسخ کر رہا ہے، اصنام کے سامنے جھک کر اپنی تاریخ کو تو رگید رہا ہے. معراج مصطفیٰ دراصل اللہ کو منوانے کا جشن ہے، اللہ کو منوانے کا جشن ہے. کہ دیکھ لو، تم نے مشتری کے دروازے پر دستک دی ہے، تم نے مریخ کے دروازے پر دستک دی ہے، تم نے اپنے اپالوں سے چاند کی سرفیس اور سطح کو چھوا ہے. غور سے دیکھ لو، تمہاری طاقت اور تمہاری سائنس میں وہ عظمت نہیں ہے. آج مصطفیٰ کو دولہا بنتے دیکھ کر مصطفیٰ کے خدا کو مان جاؤ. من اللہ ذی المعارج، اللہ عروج دینے والا ہے، اللہ معراج کرانے والا ہے.
رب کریم نے کہا کہ تحرج الملائکہ، فرشتے اور روح جبرائیل ہیں یا روحیں ہیں یا روح انسانیت ہے، جو بھی ہے وہ اوپر کی طرف عروج کر رہی ہے. فی یوم کان مقدارہ خمسین الف سنہ. آئیے میں اب آپ کو دنیا سائنس کی ایک بات بتا کر معراج کی طرف تمہاری توجہ چاہوں. دنیا میں ایک سائنسدان گزرا ہے، اس کا نام ہے آئنسٹائن. آئنسٹائن بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے. اس نے ایک 1906 کے اندر ایک تھیوری دی تھی. اس تھیوری کا نام تھا تھیوری آف ریلیٹیوٹی. یہ حرکت کا ایک نظریہ اس نے دنیا کو دیا تھا. اچھا واہ نظریہ اس نے دیا. وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی وجود روشنی کی جو سپیڈ ہے 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں روشنی سفر کرتی ہے 1,86,000 مائلز یا 87,000. وہ کہتے ہیں ایک سیکنڈ میں روشنی جاتی ہے. اس نے نظریہ دیا حرکت کا کہ اگر کوئی وجود 90% روشنی کی سپیڈ کا یوز کرے، 90% مطلب 1,86,000 کی جو سپیڈ ہے اس کو 90% صرف یوز کرے، تو وہ کہتا ہے جب وہ عالم بالا کی طرف بڑھے گا تو اوپر 10 سال گزریں گے اور زمین پر 5 سال گزریں گے. جب جوں اوپر بڑھتے جائیں گے سپیڈ کو ڈبل کریں، 90% کے بجائے اس کو 200% پر لے جائیں کہ اگر کوئی وجود اس سے بھی تیز آسمان کی طرف سفر کرے تو اور زمین پر وقت کم ہو جائے گا. تیز سپیڈ کے ساتھ اوپر بڑھیں تو زمین کے اوپر وقت کم ہو جائے گا. اور وہ لکھتا ہے کہ اٹ از ویری سٹرینج. یہ بڑی عجیب بات بتانے لگا ہوں کہ جب آپ اوپر جا کر کے 50,000 سال اگر زندگی گزاریں تو زمین پر جو وقت بچے گا وہ مائنس 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 سپیڈ وقت 0 ہو جائے گا اور بندہ 50,000 سال اوپر تیار ہو گیا. میں سائنسدان سے پوچھتا ہوں آئنسٹائن کوئی مثال بھی تیرے پاس ہے کہ اوپر جناب ڈبل سپیڈ کے ساتھ کوئی چلے تو زمین پر وقت جو ہے وہ 0 ہو جائے؟ وہ کہتا ہے اس کی مثال میرے پاس نہیں، مسلمانوں کے پاس ہے. معاف کیجئے، ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، اسکالر تھے، ان کا نام تھا علامہ مشرقی. علامہ مشرقی اور آئنسٹائن دونوں کلاس فیلو تھے. تو آئنسٹائن کا سر ذرا موٹا تھا اور ویسے بھی کہتے ہیں سر بڑا سرداران دا. تو وہ جتنا سر موٹا ہوگا
کہتے ہیں وہ بندہ سوچتا زیادہ ہے، بوجھ اس پر زیادہ ہوتا ہے. تو علامہ مشرقی نے اس سے کہا کہ مین ہیونگ بگ ہیڈ، او بندے جس کا سر بہت موٹا ہے، تو نے یہ نظریہ تو ایجاد کر لیا ہے کہ جس وقت سپیڈ کو سپیڈ سے اور ملٹیپلائی کریں اور اوپر 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 بندہ چلا جاتا ہے، اوپر جو ہے وہ ہزاروں سال گزریں گے اور نیچے وقت زیرو ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کوئی مثال؟ اس نے کہا تجھے مدینہ لے جاؤں، مکہ لے جاؤں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. معافی، اب آپ کو سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں کہ حدیث میں یہ ہے کہ حضور اوپر گئے، سیر کرتے رہے، 18,000 سال گزر گئے اور نیچے ام ہانی کے گھر کی کنڈی ہلتی رہی اور بستر گرم رہا اور بستر گرم رہا اور بستر گرم رہا اور جان رحمت واپس آ گئے. اے سیدی یا رسول اللہ، یہ راز کیا ہے؟ کہ کائنات سائنس میں جدھر بھی پہنچ جائے ٹائم کو مسخر نہیں کر سکتی اور سپیس کو مسخر نہیں کر سکتی. اگر کوئی مسخر کرنے والا دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ آمنہ کے گھر، محمد عربی کا چہرہ دیکھ لو. من اللہ ذی المعارج، وہ اللہ جو عروج بخشنے والا ہے، عراج بخشنے والا ہے. میرے دوستو، مثالیں صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. مثالوں میں جس کی مثال دی جائے اس کا مقام نہیں دیکھتے. اللہ بارے میں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ. اللہ نے مثالیں تو مچھروں کی بھی دی ہیں. آج محبت والوں کی یہ بارات اکٹھی ہے. میں علماء دیکھ رہا ہوں، مشائخ دیکھ رہا ہوں، ثنا خان کچھ دیکھ رہا ہوں، کچھ تشریف لے گئے ہیں، انہیں روحانی نظر سے دیکھ رہا ہوں. محققین بیٹھے ہیں. اگر حافظ نور صاحب معقولات اور منقولات کے ماہر استاد بندی علوی صاحب بیٹھے ہیں، اگر میں کہہ دوں کہ حافظ محمد قاسم، اس کو میں نے صرف سے لے کر کے بلاغت تک 50 علوم پڑھا دیے ہیں، کسی نے امتحان لینا ہے تو لے لے، تو ایک دانا آدمی اٹھے گا، مفتی لیاقت صاحب ہیں، وہ اٹھ کے کہیں گے شاہ جی امتحان لینے کی ضرورت ہے، آپ نے کہہ دیا تو مان لیا، آپ نے جو کہہ دیا ہے تو مان لیا ہے. یہ محبت اور عشق کے سودے ہیں کہ جناب اگر کوئی بڑا کہے تو پھر چھوٹے کو نہیں دیکھا جاتا، بڑے کو دیکھا جاتا ہے. مثال ادھر ہی چھوڑ دو. حضور جناب مسجد حرام سے اقصیٰ تک گئے، اقصیٰ سے پہلے آسماں پر گئے، پھر دوسرے آسماں پر گئے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں سدرۃ المنتہا. پھر جہاں مکان ختم ہو گیا حضور ادھر گئے، جہاں ٹائم رہ گیا حضور ادھر گئے. آپ کہیں گے کیسے مانے؟ رب کہتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں. سبحان الذی اسری، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ایک اور بات میں آج عرض کرنے لگا ہوں کہ
میں نے آج معراج بیان کرتے ہوئے پہلا نقطہ یہ بیان کیا کہ معراج اس لیے تھا کہ تم حضور کے اللہ کو خالق کو مان لو. آج بھی میں دعوت یہی دے رہا ہوں، مان لو. 1906 سے پہلے تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہیں تھی، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا. لیکن آئیے ایک دوسرا نقطہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری جس پر حضور بیٹھے تھے، غور سے سنو، وہ سواری جس پر حضور بیٹھ کے جناب معراج اور اعراج پر گئے تھے، دنا فتح اللہ کی منزلیں میری سرکار نے دیکھی تھیں. مجھے معاف کیجیے، اس کا نام ہے براق. اس کا نام نہ بارک ہے نہ باراک، براق اس سواری کا نام ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ بجلی کی سپیڈ ہوتی ہے 1,86,000، اور جو حضور کو سواری لے کے آئی تھی وہ براق تھی. کئی بجلیوں کی رفتار اس کے اندر اللہ نے سمو دی تھی. اللہ اکبر. آئیے میں عرض کروں کہ ذل معارج، قتادہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ معارج آسمان کے زینے ہیں. معارج کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آسمان کے زینے ہیں. زینے سیڑھیاں. اللہ اکبر. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جن راستوں اور سیڑھیوں سے چڑھ کر کوئی بندہ اوپر جاتا ہے ان کو معارج کہا جاتا ہے. بڑی دلچسپ بات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. میں اس پر آج سارا دن سوچتا رہا. مجھے کوئی حوالہ نہیں مل رہا تھا. جو جنرل سائنس کے ہوتے ہیں وہ میں نے پڑھے دیکھے. پھر ایک فون کیا انگلینڈ میں، ایک لیبارٹری کے حوالے سے پوچھا کہ سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ جس وقت اوپر جاتے ہیں تو بلائنڈلی جاتے ہیں یا کوئی راستے بنے ہوئے ہیں اوپر، ان راستوں سے اوپر بڑھا جاتا ہے. آئیے ہاکنگ ایک سائنسدان ہے، ہاکنگ، وہ لکھتا ہے کہ یہ ٹریجیکٹریز، یہ اس طرح میں نے لاکھوں لوگوں کے سامنے میں اصطلاح بیان کر رہا ہوں. ٹریجیکٹریز کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آسمان میں بلائنڈلی کوئی نہیں جا سکتا. جس وقت فرشتے بھی عروج کرتے ہیں تو راستے ہیں، وہ جو راستے اوپر جاتے ہیں آسمانوں کی طرف سے جس سے عروج ہوتا ہے اور بندہ آگے 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 جاتا ہے، ان کا نام سائنس کی زبان میں ٹریجیکٹریز ہے. یہ اسٹیفن ہاکنگ، یہ اس کا قول ہے. معاف کریے، اس کا مطلب یہ ہے کہ راہیں اللہ نے پہلے اوپر بنائی تھیں تاکہ میرا محبوب جب اوپر آئے گا تو استقبال کرنے والے فرشتے ادھر بھی کھڑے ہو جائیں گے، ادھر بھی کھڑے ہو جائیں گے. ان راہوں پر کہیں ابراہیم ہوں گے، کہیں ادریس ہوں گے، کہیں آدم ہوں گے، اور کہیں اور نبی کھڑے ہوں گے، کہیں موسیٰ ہوں گے اور کہیں عیسیٰ ہوں گے. اے نبیوں، کیا تم اسی طرح کھڑے تھے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ مصطفیٰ اس راستے سے آئیں گے؟ قرآن جواب دیتا ہے اللہ نے راہیں سدرۃ المنتہا تک پہلے ہی بنائی تھی کہ محمد عربی ان راہوں سے گزر کے آئیں گے.
سبحان الذی اسری بعبدی. توجہ کا میں طالب ہوں. واہ 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 واہ. ٹائم اینڈ سپیس کا مسئلہ بتاتا ہوں. اور رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت 50,000 سال کی ہوگی تو نیک آدمی جو آپ کی اداؤں کا لباس پہنتا رہا اور آپ کی سنت میں وہ کھویا رہا اور آپ کی غلامی وہ کرتا رہا، نوکری دیتا رہا، اس کا کیا بنے گا؟ حضور اتنا زمانہ پریشانی. یہ سورہ معارج کی تفسیر پڑھیں، یہ آپ کو حدیث شریف مل جائے گی. میرے حضور نے کہا کہ یہ وہ لوگ جو گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں ان کو 50,000 سال ہی محسوس ہوں گے، لیکن جو مومن ہے میرا عاشق وہ جتنا نماز پڑھنے میں وقت لگتا ہے اتنا ہی وقت لگے گا اللہ اس کو فارغ کر کے جنت میں داخل فرما دے. صرف 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 محض 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 اتنا وقت. ایک بدو اور اعرابی اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ نمازیں بھی کئی نمازیں ایسی ہیں جن پر زیادہ وقت لگتا ہے اور کئی نمازیں ایسی ہیں جن پر کم وقت لگتا ہے. تو میرے حضور نے کہا مسافر جیسے 2 رکعت پڑھتا ہے. آج یہ تھا وہ مسئلہ. علامہ اقبال نے جس کی خاطر حضرت اعلیٰ پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی کو خط لکھا تھا کہ حضور میں آ رہا ہوں مجھے ٹائم اینڈ سپیس کا مسئلہ سمجھائیں ہیں، وہ کیا ہے کہ ادھر وقت زیادہ گزرے اور ادھر وقت کم گزرے، ادھر 50,000 سال اور ادھر کنڈی ہلتی رہے بستر گرم رہے. یہ راز کیا ہے؟ تو حضرت اعلیٰ نے فرمایا کہ اقبال تم اس وقت میری دکان پر آئے ہو جب میں دکان بند کر رہا ہوں، بتاخیر آمدی. حضرت اعلیٰ کی روح کو اللہ تعالیٰ بہت بلند درجہ عطا فرمائے. امت مسلمہ کے اوپر ان کی محبت کا قرض ہے. انہوں نے جو ختم نبوت کے لیے قربانیاں دیں یہ حضرت اعلیٰ ہی کا حصہ ہے. لیکن آئیے میں معراج شریف کے حوالے سے ایک اور تیسرا نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت تک سپیس مکان میں ان کی سواری چلتی رہی. پھر حضور سماوات کی طرف جس وقت گئے تو پھر جناب ایک جگہ جا کے مکان نے بھی جواب دے دیا. او دیکھو کیا خوبصورت محاکات معراج میں سے یہ نقطہ ہے کہ وہ براق جس کے اندر کئی بجلیاں 1,86,000 کو ملٹیپلائی کریں 1,86,000 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ سپیڈ 2 براقوں کی بنتی ہے. جب براق ان کے اندر آئے تو 1,86,000 انٹو 1,86,000 جس تک ان کو ضرب دیں تو ذرا سپیڈ کا اندازہ لگائیں. ایک جگہ وہ بھی جا کے جواب دے جائے کہ اب میں آگے نہیں جا سکتی، میری کیپیسٹی نہیں ہے. یہاں مقام بھی رہ جاتا ہے، زمان بھی رہ جاتا ہے اور انرجی بھی رہ جاتی ہے اور الیکٹریسٹی بھی رہ جاتی ہے. اور جبرائیل بھی کہتے ہیں کہ اگر میں بال برابر آگے جاؤں تو میرے بھی پر جل جائیں. پھر آگے کیا ہے؟ دبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. دبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا.
میں اب لفظ میرے پاس ختم ہیں، میں آگے کیا کہوں؟ میں آگے کیسے جاؤں؟ میں آگے کیسے جاؤں؟ میرے پاس کوئی مائکروسکوپ نہیں، لیکن میری اندر سے روح کہتی ہے کہ آپ کے پاس اینک ہے، دیکھیں۔ میں نے کہا میرے پاس کون سی اینک ہے؟ فرمایا قرآن پڑھیں نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ دوسرا نقطہ، میں نے ٹائم اینڈ سپیس کا، معراج میں تسخیر کا بیان کیا۔ اعلی جناب آئیے، ایک تیسرا نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ تقریر اس سے پہلے میں نے معراج پر نہیں کی۔ جب سے شباب علم کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، اس وقت سے تقریریں کر رہا ہوں، اور الفاظ، کلمات اور ترکیبیں رقص کرتے ہوئے دل گداز معنویت کی دعوت دیتی رہتی ہیں، لیکن میں یہ تقریر نہیں کی۔ آؤ میرے دوستو، میں ایک اور چیز، میرے حضور نے آج کی رات کے لیے کہا کہ مومنوں کی معراج نماز ہے، مومنوں کی معراج نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ نماز کا درجہ بڑھ جاتا ہے یا جگہ عظمت مآب ہو، اور نماز کا درجہ بڑھ جاتا ہے جب ٹائم اہم ہو۔ نہیں سمجھے تو میں سمجھاؤں کہ جامع مسجد میں 27 نمازیں، محلے کی مسجد میں 1 نماز، مسجد نبوی میں جائیں تو 50,000، اور حرم چلے جائیں تو 1 سجدہ لاکھ سجدے، 1 رکوع لاکھ رکوع، 1 نماز لاکھ نمازیں، 1 تسبیح لاکھ تسبیحات۔ یہ ثواب کیوں بڑھا؟ جگہ جب بدلی تو تقدس مآب جگہ جس وقت پاؤں سے مسلمان کو اٹھایا، اور کہیں 50,000 کا ثواب بن گیا، کہیں لاکھ کا بن گیا، جگہ جب بدلے تو میرے سونے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یا ٹائم، آپ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں تو جمعہ کا وقت جو ہے وہ بندے کی شفاعت کرتا ہے، اور ٹائم جو ہے وہ انسان کو تقدسات کے دائروں میں داخل کر دیتا ہے۔ گویا وقت اہم ہو تو نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور جگہ اہم ہو تو نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ معاف کریے کہ تم حرم میں پہنچو، میرے جیسا بندہ حرم میں پہنچے، عام آدمی، گناہگار آدمی، عاجز آدمی، فقیر آدمی، درویش آدمی، تو اس کو بھی 1 لاکھ مل جائیں۔ تو مجھے بتایا اگر حضور حرم تک ہی رہتے تو پھر تو لاکھ تک ہی رہتے۔ رب نے کہا محبوب میرا ہے، اس کو میں کوئی ایسے مقام کی طرف لے جاؤں گا جیسے نہ لاکھ پہنچ سکے نہ 50,000 پہنچ سکے۔ اب کائنات تکوینی کے اندر، اب کائنات تکوینی کے اندر کوئی قدس میں سجدے کر رہا ہے، کوئی حرم میں سجدے کر رہا ہے، کوئی پہلے آسمان پر سجدے کر رہا ہے، کوئی دوسرے آسمان پر سجدے کر رہا ہے، کوئی تیسرے آسمان پہ سجدے کر رہا ہے، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے، کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ محبوب کی نماز بھی اللہ اکبر کے ساتھ رکھتی ہے۔ رب نے کہا محبوب دنا فتدلہ کے مقام پر آ
تاکہ پتہ چلے تم حرم میں اللہ اکبر کہتے ہو اور میرے محمد نے میرے حضور میں اللہ اکبر کہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ بھی وہاں کیا۔ ہائے ہائے ہائے، میں آپ کے کامن ویلتھ ہوں، جیسے رئیس بھائی نے کہا تھا، کامن پراپرٹی ہوں، میں سب حضور کی امت ہے جناب، میرے دل کی محبت ہے، میں تم سب کو دعا دیتا ہوں، لیکن میری ایک بات سنو، غور سے سنو، کہ کچھ تو یہ فلسفے ہیں یا حکمتیں ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہے فرشتہ، اس کی شکل شیر کی ہے۔ کیوں بھائی علماء؟ یہ بات غور سے سنیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو ابن عربی کو پڑھیں، میں حوالہ دے رہا ہوں کہ عرش اٹھانے والا جو فرشتہ ہے اس کی شکل اللہ نے شیر کی بنائی ہے۔ کبھی سوچتا ہوں مولا آخر شیر ہی کیوں بنایا ہے، یا سوچتا ہوں حضور علی کو شیر ہی کیوں کہا ہے۔ میں یہاں دیکھیں نتائج آپ نکال کے گناہگار ہوں گے، میں تو صرف حدیث کے ظاہر تک رہ رہا ہوں کہ جو عرش کا پایا اٹھانے والا ہے وہ شیر ہے، شیر ہے، اور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے حضور اس کو بھی شیر کہہ رہے ہیں، شیر کہہ رہے ہیں۔ اگر شیر ادھر اس کی طاقت اور ہے اور ادھر اس کی طاقت اور ہے تو جس کے غلام کا عالم یہ ہے اس کے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان الذی اسرا۔ بڑی مہربانی، آپ توجہ سے نواز رہے ہیں۔ یہ غالب کے شعر سے آج میں نے آغاز کیا تھا، سنیے غالب کا ایک اور شعر سناتا ہوں، سن سکتے ہیں تو سناتا ہوں۔ در احمد الف نام عزت بود، سنو احمد کے اندر جو الف ہے یہ اللہ کے لیے ہے، یہ احمد کے اندر جو الف ہے یہ اللہ کے لیے ہے۔ زمین آشکارا محمد بود، اور احمد کے اندر جو میم ہے یہ نام محمد کی عظمتیں ظاہر کر رہی ہے۔ یہ اقبال کا شعر ہے۔ آگے وہ کہتا ہے الف میم را چوں شوی خواستار، الف میم را چوں شوی خواستار، نام احمد میں سے الف کو بھی ذرا الگ کر دے، وہ تو اللہ کے لیے، میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ بہت اونچے ہیں، ان کو بھی ذرا خواستار الگ کر دے۔ وہ آگے کہتے ہیں نماند ز احمد بجز ہشت و چار، باقی جو دو حرف رہ جاتے ہیں ان میں سے ایک خا ہے اور ایک دال ہے۔ اب جد دال کے چار ہیں اور ہا اب جد حوض خطی 8، اور 8 اور 4 کو ملاؤ تو 12 بن جاتے ہیں۔ غالب کہتا ہے نیچے بھی 12 اوپر بھی 12۔ یہ اعجاز، یہ اعجاز میرے مصطفیٰ کا ہے، یہ دل بری، یہ دل نوازی میرے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و ثنا کی ہے۔ دیکھیں آپ یہ نہ کہیں کہ میں کوئی حوالہ نہیں دے رہا، میں تو ایک ایک حرف بڑی احتیاط سے بولتا ہوں۔ آئیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنوں۔
معراج سے متعلق. اللہ اکبر. ابن عباس اور ابا حبہ انصاری اس کو روایت کرتے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حضور فرماتے ہیں، ثم عرج بی حتی ظہرت لمستوی، پھر مجھے بلند کیا گیا. وہ جو ذی المعارج ہے اس نے مجھے بہت بلند کیا، مجھے اوپر لے گیا اور میں مقام مستوی پر پہنچ گیا. جب میں وہاں پہنچ گیا، اسمع فی صریف الاقلام، تو جو اوپر فرشتے قلموں سے لکھ رہے تھے میں محمد اپنے کانوں سے سن رہا تھا. اس میں ایک راز ہے کہ جو تقدیر کے کلموں کی آواز جو محمد سن سکتا ہو، مدینہ سے پاکستان کے اندر امتیوں کے استغاثے کو بھی وہ حضور سن سکتے ہیں. خلوص سے پکاریں تو صحیح. Rather, we have converted ourselves in different groups and sects. بدقسمت یہ ہماری کہ ہم یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں تو پریشر میں کہتے ہیں، ہم حیدر حیدر بھی کرتے ہیں تو پریشر میں. چھوڑو دائیں بائیں کے ماحول کو، آؤ چلتے ہیں سدرۃ المنتہا کی طرف. حضور کا تصور کر کے آپ یا رسول اللہ بھی کہیں اور حیدر حیدر بھی کریں. کیوں حیدر حیدر کریں؟ اس لیے کہ آج کی رات ہی تو حضور وہ جبہ لائے تھے. آج ہی کی رات تو میرے حضور وہ جبہ لائے تھے. اللہ کے کہا تھا میں خاص آدمی کو یہ جبہ دوں گا. حضور کس کو دیں گے؟ کسی نے کہا اپنے اپنے کام بتا، اپنی نیکیاں کاؤنٹ کرو، میں اس کو دوں گا. کسی نے کہا میں قرآن پڑھتا ہوں، کسی نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں، کسی نے کہا میں روزہ رکھتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ نے کہا آپ کیا کریں گے اگر جبہ مل جائے؟ حضور لوگ عیب کریں گے، علی پردہ دے گا. یہ جو حیدر حیدر والے ہیں یہ پردہ دینے والے ہیں بچے، یہ پردہ دینے والے ہیں، یہ پردہ دینے والے ہیں. جس معاف کیجیے، رئیس بھائی نے کہا تھا کہ قوم ملت اہل سنت، ہمیں بچے فلسفے کے ماحول سے نکلنا چاہیے، ہمیں حضور کی محبت کے حلقوں میں داخل ہونا چاہیے. یقین جانے اگر اوپر کہیں عروج کا دل کرے، مجھے تو عشق ہی ایک نظر آتا ہے، مجھے تو عشق ہی عشق نظر آتا ہے. حضور پوچھتے ہیں او بلال تو کیا کرتا ہے کہ تیرے جوتوں کی خشخش کی آواز مجھے ادھر آ رہی تھی، کیا تو کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ غیر سید بھی اگر مخلص ہو جائے تو اس کی آواز حضور سنتے ہیں، اور اگر در والوں کی سنتے ہیں تو گھر والوں کی نہیں سنتے. بس سمجھنے کی کوشش کرو، تباہ نہ کرو اپنے آپ کو تباہ نہ کرو، گمراہیوں کی طرف نہ لے جاؤ. ہر حسن والے کے حسن کی قدر کرو، ہر عزت والے کی عزت کی قدر کرو. اچھا میں تھوڑا آگے بڑھوں، رہ نہ جائے وہ حدیث مجھ سے. اس کا حوالہ دیکھنا چاہیں تو بخاری کی حدیث ہے 349 نمبر، یہ حدیث ہے. ایک دوسری حدیث سنیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما عرج بی مضى جبرائیل حتی جاء الجنہ، مجھے عروج دیا گیا جب میں معراج
طرف گیا یہاں تک کہ جنت سامنے آئی. قال فدخلت فأوتیت الکوثر. میں جنت کے اندر گیا. وہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، نمبر دیکھنا چاہیں تو جامع البیان 30,046 اس حدیث کا نمبر ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. میں اندر گیا جنت کے اندر گیا. فَدَنَا رَبُّكَ فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. میں ذرا تفسیری ترجمہ کرنے لگا ہوں. پھر رب میرا قریب ہوا، میں رب سے قریب ہوا. پھر اتنے قریب ہوئے جیسے دو کمانوں کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. میں کیوں دساں میرے یار نے کی گلاں کی دیاں. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. میرے دوست معاف کریے، میں بہت مہذب لفظوں میں، یہ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا بیوی اور خامن کے جو تعلقات ہیں، بیوی کو چاہیے کہ اس کی راز کی باتیں کسی اور کو نہ بتائے، اور مرد اپنی بیوی کی راز کی باتیں کسی اور کو نہ بتائے. جناب جس وقت ایک جوڑا جو ہے اس کو اللہ قرب دے دے تو رب کہتا ہے راز سنبھال کے رکھو. تو رب اور مصطفیٰ قریب ہوئے، راز سنبھال کے رکھا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. میرے استاد شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی یہاں کہا کرتے تھے معراج بیان کرتے ہوئے کہ اے اللہ مولوی ہو کے جدوں میں معراج بیان کرنا مزہ نہیں آنا. یا اللہ میں میراسی ہوندا تو میں حضور دے مائیے گاندا. میں حضور کے جمال اور رحمت عالم کے کمال کا نقشہ کھینچتا. آئیے، یہ بات ایسے نہیں ہے کہ روایات میں ہے کہ غوث پاک بھی کندھا دیا سواری کو. یہ بات ایسے نہیں ہے کہ علی بھی ادھر ساتھ تھے. شاید تم کہو یہ روایات ضعیف ہیں، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں مسئلہ یہ نہیں ہے. میں بغیر مثال پھر امپلیمنٹیشن اسی رول کی کہ مثال سمجھانے کے لیے ہے. جب میں پہلی دفعہ حرم گیا 78 میں تو میرا بڑا دل تھا. پیسے میرے پاس نہیں تھے. میرا دل تھا میں اپنے شیخ کو ساتھ لے کے جاؤں، اپنے پیر صاحب کو ساتھ لے کے جاؤں. جب پیر صاحب کو اللہ نے مجھے سعادت دی، میں نے حج کرایا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں ساتھ. لیکن میرا دل تھا کہ سفر ہوائی جہاز کا ہوگا. میں پہلی دفعہ ہوائی جہاز میں بیٹھنے لگا ہوں تو میرا دل تھا کہ جو دل کا بہت من پسند آدمی ہے وہ میرے آنکھوں کے سامنے آئے، تاکہ جو سفر کی تھکان ہے اور وہ تھکان ہٹ جائے اور میں محظوظ ہوتا رہوں. حدیث شریف میں آتا ہے جب حضور کی سواری جا رہی تھی اور جبرائیل بھی جس وقت جا رہے تھے تو حضور کو ضرورت محسوس ہوئی کہ میں کوئی چہرہ دیکھوں تو میرا دل مطمئن ہو جائے. اللہ نے علی کا چہرہ مصطفیٰ کے سامنے کر دیا. علی کا چہرہ. یہ نہیں ہے کہ علی وہاں گئے، یہ ہے کہ مصطفیٰ کی آنکھوں کو رونق رب کریم نے عطا کر دی کہ جس سے تو خوش ہے میں خدا بھی خوش ہوں. شاید انہی یادوں کے تصور میں میرے مصطفیٰ نے کہا تھا نظر الی وجہ علی عبادہ. معاف کیجئے، صدیق اکبر کا مقام چھوٹا نہیں ہے. اصل میں حضور دے عشق دے ملنگاں دیاں عادتاں ہی اپنی ابو بکر صدیق کی عادت اپنی، علی کی عادت اپنی. وہ تھے، یہ تھے. کافروں نے کہا کہ لو جی اے ابو بکر
اب تو تیرے صاحب یہ کہتے ہیں میں راتوں رات آسمان پر گیا اور فلاں جگہ چلا گیا. میرے صدیق نے کہا ان قال فقد صدق، میرے محمد نے کہا تو سچ کہا ہے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو سچ سچ کہا ہے. میرے دوستو معراج عشق ہی عشق ہے. اچھا بات واہ ہے، شاید یہ میری گفتگو کی بیماری کی وجہ سے آخری بات ہے. ویسے آپ کو پتہ ہے کہ علی والے کھول جاؤں تو پھر کھل جاؤں. یہ جو تفسیر جو تبصرہ ہے ذی المعارج پر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو الحمدللہ میں نے لکھا ہے اور آپ خوش ہوں گے. لیکن میں عرض کروں سنیں، علم کی دو قسمیں ہیں. شب معراج، میری بات غور سے سنیں، علم کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تے نا دیا خود جلاؤ، تیل پاؤ، بات پاؤ، کتاب پڑھو، صرف پڑھو، نہ پڑھو، رگڑا لگاؤ، اور جناب یہ بھی علم اس سے اللہ دے دیتا ہے، کریم ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جب دن کو سورج آتا ہے تو آپ تیل باتیاں تھوڑے یہ گٹھے کرتے ہیں، سورج خود ہی آپ کے جسم کو منور کر دیتا ہے. میرے پیارے دل کو کسی کے سامنے لانا اور اس کی نظر جو ہے اس میں پڑ جانا. مجھے ایک ساتھی نے پوچھا کہ شاہ صاحب کیا روشنی کی سپیڈ سے بھی کوئی تیز چیز ہے جو 1,86,000؟ میں نے کہا ہاں ہے. جو روشنی سے بھی رفتار میں اعلیٰ بالا ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ جو حضور ادھر تھے اور نیچے خش خش کی آواز سن لی، بلال کو دیکھ لیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ نظر جو ہے یہ بجلی کی سپیڈ سے بھی تیز ہے. اپنے دل اور اپنی روحیں جو ہیں وہ کسی کے سامنے لائیں، تاکہ جس وقت آپ کسی کے سامنے دل رکھیں گے تو یاد رکھو جو اللہ والے ہیں ان کے دیوں کا تیل جو ہے وہ نظروں کی خیرات ہوتی ہے. معراج کا درس یہ ہے کہ اللہ کو مانو. معراج کا درس یہ ہے کہ حضور کی رسالت کو مانو، ان کے معجزات کو مانو. معراج کا درس یہ ہے قرآن کو مانو. معراج کا درس یہ ہے کہ ان لطیف لمحوں کی تلاش کرو جن لطیف لمحوں کے آئینے میں نور خدا نظر آتا ہے. اور معراج کا درس یہ ہے کہ کوئی اللہ والا ڈھونڈو کہ سونے جو تمہارے دل میں نظر کرے. مجھے تو سمجھ یہ آئی ہے کہ معراج ام ہانی کے گھر سے کیوں ہوا ہے. بڑے 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 لوگ موجود تھے، وہ علی کے گھر سے، ام ہانی کے گھر سے، ابو طالب کے گھر سے معراج کیوں ہوئی ہے؟ اصل میں درس یہ دیا تھا کہ نظروں کا سودا چاہیے تو علی کے گھر کی طرف آ، علی کے گھر کی طرف آ. اصل ماجرا یہ ہوا تھا کہ سبحان الذی اسرا اور ان آیات کے حوالے سے بشیر القادری صاحب نے خطاب کر دیا تھا. فقیر کے پاس تقریر بچی کوئی نہیں تھی تو من اللہ ذی المعارج پر مجھے گفتگو کرنی تھی. اب وقت صرف دعا کا رہ گیا ہے، بچ گیا ہے. تو ARYQ TV، حاجی عبدالرؤوف صاحب، ان سب کی مہربانی شفقت فرما کر میرے خیالات اور افکار کا ابلاغ دنیا بھر میں ان کے ذریعے ہو جاتا ہے. اب ہم
دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم سے نواز دے. بس جب دعا کریں تو خیال اللہ کی طرف کریں، حضور کی چوکھٹ پر نظر رکھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اے اللہ کریم، تو ہمارا مالک ہے، تو قادر و قدیر ہے، تو عظیم الشان ہے، تو عظیم الشان ہے، تو قدیم الاحسان ہے، تو لا شریک ہے. کائنات میں ہر ایک چیز کا خالق بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے، رب بھی تو ہے. اپنے بندوں کی ضرورت دیکھی کہ انہیں روشنی چاہیے تو انہیں سورج بنا دیا. اپنے بندوں کی ضرورت دیکھی کہ انہیں زمین کا فرش چاہیے تو اس زمین کو فرش بنا دیا. اپنے بندوں کی ضرورت دیکھی کہ انہیں سانس لینے کے لیے، تنفس کے لیے ہوا چاہیے تو آکسیجن دے دی. اے رب کریم، ستارے جلملاتے دیے بنا دیے. آسمان اور زمین کے ربط قائم کرنے کے لیے انبیاء کے قافلے بھیجے. یہاں تک کہ خلافت عظمیٰ کا تاج اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر رکھا. اگلوں پچھلوں کو پھر میرے مصطفیٰ کا مقتدی بنا دیا. قدس کے اندر میرے مصطفیٰ کی قیادت کا اعلان ہو گیا. سارے نبی ہاتھ باندھ کر کے میرے آقا کے پیچھے کھڑے ہو گئے. عالم بالا میں قدسیوں نے سلامیاں دیں. تو نے جلوے بکھیرے، تو نے انوار دیے، تو نے روشنیاں دیں، تو نے تقدیر کے راز بتائے، تو نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوت کی سیر کرائی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست روحانی میں آسمانوں کو دیکھا، زمین کے نظاروں کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. کئی قبریں کھلیں تو نے لوگوں کو دیکھا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ورد کر رہا ہے. اے اللہ، ایک طرف اشتیاق اور عشق دیا تو دوسری طرف روشن چہرے دے دیے. جس وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، ان کو تنگ کیا گیا، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. اے اللہ تعالیٰ، ان کا دل جس وقت مغموم ہوا تو اپنے محبوب کے دل کی تسلی کے لیے تو نے ان کو معراج کرا دی، تو نے ان کو اعراج کرا دی، تو نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، تو نے قرب کے الطاف عطا فرما دی ہے. اے رب کریم، اے مالک الملک، ہم گناہگار ہیں، چھوٹے ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ہمارے دامن گناہوں سے آلودہ ہیں، لیکن ہم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہیں. وہ ہمارے آقا ہیں، مالک ہیں. اے اللہ، ان کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ، ان کے ذریعے آج کی شب ہم پر کرم کر دے، ہماری مایوسیاں رجا سے بدل دے، ہماری زندگی کی ظلمتوں کو روشنی اور جلا سے تبدیل فرما دے. اے اللہ، ہمارے دلوں کو اطمینان کی دولت دے دے، ہماری حاجتیں پوری فرما دے، ہماری حاجتیں پوری فرما دے، ہماری جھولیاں بھر دے. اللہ، ہمارے نظر میں وہ بینائی لا کہ ہم بھی فرش سے عرش تک نظارہ کریں محبوب کے صدقے. اے اللہ، اولیاء کی پہچان عطا فرما دے. اللہ، حضور کے در والوں کا تقدس بھی دل میں ڈال دے، حضور کے گھر والوں کی محبت بھی دل میں ڈال دے. اے اللہ، اے اللہ کریم، جو فرقہ واریت کی تاریکیاں ہیں، دبیز سیاہیاں ہیں، حسد کے طوفان ہیں، یا اللہ ایک دوسرے کو نہ چاہنے، لیگ پولنگ کے جو مظاہرے ہیں، یا اللہ ان کو ختم کر کے غوث پاک کا غلام ان کو بنا دے، غریب نواز کا غلام بنا دے، بہاؤالدین نقش بند کا غلام بنا دے. پھر ان ساری غلامیوں کو اکٹھا کر کے امام حسین کی دہلیز کا صدقہ بنا دے، امام حسن کی بارگاہ میں لے جا، حضرت علی کو حوالے کر دے، صدیق اکبر
حضرت ابو بکر صدیق اکبر، عثمان غنی، علی، ابو ذر، عمار، جتنے صحابہ کے قافلے کے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، روزیاں کھلی کر دے، بیماریوں کو شفا سے بدل دے۔ آج جو موتی آسمان سے برسائے ہیں حضور کی امت کے ہر فرد کی جولی میں ڈال دے۔ آج جو پھول برسائے ہیں، خوشیاں منائی گئی ہیں، یا اللہ ان کا خوشیوں کا حصہ حضور کی امت کے ہر فرد کو عطا فرما دے۔ اے اللہ بار بار حضور کا تذکرہ نصیب فرما، حضور کی نعتیں نصیب فرما، حضور کے نعتیہ زمزم نصیب فرما۔ اے اللہ پاکستان کو مضبوط فرما دے، میرے وطن کو مضبوط فرما دے، عالم اسلام میں بلاد المسلمین کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ قرآن سے وابستگی دے دے، قرآن کی تلاوت دے دے، قرآن پر عمل نصیب فرما دے، نمازی بنا دے، زکوٰۃ دینے والا بنا دے، حج کرنے والا بنا دے، عمرے کرنے والا بنا دے، روزے رکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ سخی بنا دے، کریم بنا دے، جواد بنا دے۔ اے اللہ حاضرین اور ناظرین کی جو دعا ہے یا اللہ پوری فرما دے، عورتوں کے آنچلوں میں بھی نور ڈال دے، یا اللہ مردوں کی شباب میں بھی حضور کی اطاعت کے نقوش قائم کر دے، یا اللہ علم دے دے، علم کے ساتھ عمل دے دے، اور عمل کے ساتھ روحانیت دے دے۔ اے اللہ کریم معراج شریف کی یہ نزہتیں، نگہتیں، جلوے پھر ہمیں نصیب فرمانا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں اور وقار کی خیرات بڑھتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں۔ یا اللہ جو چلے گئے ہیں تیرے پاس ان کی مغفرت فرما، جو رہ گئے ہیں ان کو کرم سے نواز دے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا یا اللہ ان کی دعائیں قبول کر لے۔ آج جن لوگوں نے نعتیں پڑھی ہمارے ساتھ ان کو بھی جزا عطا فرما، جو خطابات ہوئے ہیں یا اللہ ان کو بھی جزا عطا فرما۔ حاجی عبدالرؤوف صاحب کو بھی صحت عطا فرما دے، ARYQ TV کو بھی مضبوط فرما دے۔ یا اللہ ان سے زیادہ دین کا کام لے۔ اے اللہ کریم ہماری آواز کو بھی مسکینی سے نکال کر توانا بنا دے۔ اے اللہ کریم دنیا بھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغامات نور لے کے آئے ہیں سب کا مقدر بنا دے۔ یا اللہ لوگوں کے دل میں یہ بات ڈال کے وہ اسلام قبول کریں، وہ دین سے قریب ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید اور اس کی صفات کو تسلیم کریں۔ آمین آمین آمین۔ مجھ مسکین سے جو رہ گیا ہے یا اللہ تعالیٰ تو عطا فرما دے۔ ہمیں نسیان عطا ہے، تجھے نسیان نہیں ہوتا، تو ہر ایک کے دل کی طرف دیکھ رہا ہے، یا اللہ سب کو عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام۔ آمین آمین آمین۔